ومن قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ حجرات کی پہلی آیت میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا ہے ہر مومن کو کہ کسی بھی مسئلے میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھے. حکم خدا، حکم پیغمبر، حکم دین، حکم مذہب جو ہو اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے، نہ اس سے پیچھے رہا جائے اور نہ اس سے آگے بڑھا جائے. الہی نظام ہدایت کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے پیغام کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو گفتگو جاری ہے، اس میں کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ مومن کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری ہے یہ پتہ چلانا کہ حاکم کون ہے. جب اس ذمہ داری کو پورا کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ حاکم اللہ ہے اور حاکم اللہ کا رسول ہے. حاکم ائمہ طاہرین ہیں اور حاکم ائمہ کے وہ نائبین ہیں جنہیں مرجع تقلید عالم یا ولی فقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. سلسلہ حکومت الہی ہے. مومن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس پورے نظام کو اور اس سلسلے کو دلیلوں کے ساتھ سمجھے، پہچانے اور مانے. اس کے بعد مومن کی دوسری ذمہ داری پھر یہ ہے کہ حاکم کو پہچان لیا تو یہ دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے. میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ اس نظام میں حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے حکم کو پہنچانے کا کام انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں.
اور اللہ کے حکم کے بتانے کا کام فقہاء و مجتہدین کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری آدمی دو طرح سے انجام دے سکتا ہے، یا براہ راست قرآن و حدیث سے حکم خدا کا پتہ چلا سکے، یعنی فقیہ اور مجتہد ہو جائے، اور یا یہ نہیں کر سکتا ہے تو جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے ان سے رجوع کرے۔ حکم حاکم کون ہے جب یہ پتہ چل گیا، اور حکم کیا ہے جب یہ معلوم ہو گیا، تو اب اس کے بعد تیسری گنجائش اس بات کی باقی نہیں رہ جاتی کہ انسان اس میں الجھے کہ حکم کیا ہے، حکم کیوں ہے، اور اگر اس کی سمجھ میں آئے کہ یہ حکم کیوں ہے تب عمل کرے، اور اگر اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس حکم کو چھوڑ دے۔ اور حکم کیوں ہے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوگا اگر یہ ٹھیک سے پہچان لیا ہے کہ حاکم کون ہے۔ میں نے پہلی شب سے اب تک آپ حضرات کی خدمت میں الگ الگ طریقوں سے بات عرض کی ہے کہ یہ جو نظام دین ہے، یہ جو احکام دین ہے، یہ جو ہدایات دین ہے، ان کا کوئی فائدہ نہ اللہ کو حاصل ہونے والا ہے، نہ ہمارے عمل کرنے سے ان کا کوئی فائدہ انبیاء کو یا ائمہ کو حاصل ہونے والا ہے یا علماء کو حاصل ہونے والا ہے۔ اس پورے نظام دین کا مکمل فائدہ عمل کرنے کی صورت میں خود ہم کو حاصل ہونے والا ہے۔ کہیں کہیں ہم ان نظام کے بعض حصوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو ہمارے ذہن الجھنوں کے شکار ہوتے ہیں۔ کل اس کا ایک نمونہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ ہم ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ علم چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن الہی نظام تربیت میں جہاں علم دے کر ہماری ہدایت و تربیت ہوتی ہے، وہیں ہم کو بے خبر رکھ کر بھی ہماری ہدایت اور ہماری تربیت ہوتی ہے۔ وہ موت کے تفصیلات سے ہمیں بے خبر رکھتا ہے، وہ روزی کے مسائل سے ہمیں بے خبر رکھتا ہے، اس نے شب قدر سے ہمیں بے خبر رکھا ہے، وہ اور نہ جانے کل میں نے کچھ روایتیں آپ کو سنائی تھی کہ جہاں بے خبری میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اب اگر ہم حکم خدا پر عمل کرنے میں اڑ جائیں کہ نہیں، پہلے ہمیں اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کی علت، اس کی مصلحت معلوم ہونا چاہیے، تو پھر اس میں ہمارا نقصان ہونے والا ہے، فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج اسی قسم کی ایک بات اور کہ اس کے نظام ہدایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایسے تو وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ ہم کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اس نے زندگی کی نعمت دی، اس نے ایمان کی نعمت دی، اس نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کی نعمت دی، اس نے صحت کی نعمت دی، اس نے اولاد کی نعمت دی، اس نے روپیے پیسے اور مال اور روزی کی نعمت دی، اس نے علم کی نعمت دی۔ میں نعمتیں گناتا رہوں تو مجلس کا سارا وقت اسی گنتی میں ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، وہ نعمتیں دینے والا ہے اور مصیبتوں سے بچانے والا ہے، اور اس نے ہماری زندگی کا ڈیزائن ہی اسی طرح سے کیا ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام مصیبتوں کی سے دور کر کے صرف نعمتوں تک ہو جائے۔ جنت و جہنم کیا ہے؟ اس دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ یا یہاں پر نہ خالص راحت اور نعمت کا پایا جانا ممکن ہے، اور نہ یہاں پر خالص تکلیف اور مصیبت کا پایا جانا ممکن ہے۔ یہاں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس نے خالص نعمتوں اور راحتوں کی جگہ بنایا ہے جنت کو، اور اس نے خالص آفتوں اور مشکلوں اور مصیبتوں کی جگہ بنایا ہے جہنم کو۔ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بات کہتے کہتے بات یاد آ جاتی ہے، ممکن ہے پوری روایت نہ مجھے یاد آئے نہ میں آپ کو سناؤں، لیکن اس میں سے جتنا یاد آیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں، کام کا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندے، میرے بھائی بھی سنے اور میری بہنیں بھی خصوصیت سے سنے، میرے بندے کچھ چیزوں کو ڈھونڈتے کہیں اور ہیں اور ہم نے ان کو رکھا کہیں اور ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، اگر کوئی چیز
ہم نے گھر میں ہماری چیزیں کھو جاتی ہیں، کار کی چابی ادھر چلی گئی، موبائل ادھر چلا گیا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمارا لوگوں موبائل رکھا الماری میں ہے اور ڈھونڈ کہاں رہے کچن میں۔ خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مردوں کی بات کر رہا ہوں، واقعیت سے نزدیک بات یہی ہے۔ معلوم ہوا کہ کار کی چابی چھوٹ گئی ہے باتھ روم میں اور ڈھونڈ رہے ہیں ڈرائنگ روم میں، تو زندگی بھر ڈھونڈتے رہے، وہاں ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں؟ تو جو چیز جہاں ہے وہاں ڈھونڈی جائے گی تو ملے گی، جہاں ہے ہی نہیں وہاں کیسے ملے گی؟ مالک کہتا ہے میں نے کچھ چیزیں رکھی کہیں ہیں اور میرے بندے ان چیزوں کو ڈھونڈتے کہیں اور ہیں، اس لیے انہیں نہیں ملتی۔ 5-6 چیزیں کا تذکرہ روایت میں مجھے جو یاد آتا جائے گا سناتا جاؤں گا، ایک آدھ جگہ بیچ میں صلوات کا سہارا دیے گا، ہو سکتا ہے پوری روایت یاد آ جائے مجھے۔ اس میں سے پہلی بات یہی جس پر مجھے روایت یاد آئی کہ میرا بندہ خالص راحت ڈھونڈتا ہے، آرام، چین، سکون اس دنیا میں۔ یہ اے سی لگایا، وہ ہیٹنگ سسٹم لگایا، وہ شاندار کار خریدی، وہ عمدہ والا صوفہ لے کے آیا، وہ کاروبار کو ملین تک پہنچا دیا، چاروں طرف پوری طاقت لگائے ہوئے ہے کہ بس آرام ہی آرام رہے، راحت ہی راحت رہے، اس میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، ذرہ برابر زحمت نہ ہو، ذرہ برابر پریشانی نہ ہو، بس آرام رہے، راحت رہے، سہولت رہے زندگی میں۔ پروردگار کہتا زندگی بھر نہیں مل سکتی، خالص راحت زندگی بھر ڈھونڈتا رہے گا، دنیا میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ خالص راحت ڈھونڈ رہا ہے دنیا میں اور میں نے رکھی ہے آخرت میں۔ خالص راحت تو جنت میں رکھی ہے میں نے، دنیا میں رکھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو جملے مجھے یاد آتے ہیں اس میں دوسرا جملہ ہے کہ وہ رفعت، اسٹیٹس، درجہ، کلاس ڈھونڈتا ہے۔ کہاں ڈھونڈتا ہے؟ اس کے جملے یہ ہیں کہ وہ رفعت، اسٹیٹس، درجہ اور کلاس ڈھونڈتا ہے درباروں میں حاضری لگا کے، آج کی زبان میں بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر کے۔ یہ ملینر ہیں، ایک ڈنر ہم نے ان کے ساتھ کھایا، ایک لنچ میں ہم ان کے ساتھ تھے، ڈرائنگ روم میں تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ ہم کو تجربے بہت ہوتے ہیں، اس ملک میں تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا شوق ہے ہمارے یہاں کی زبان میں نیتاؤں کے ساتھ، لیڈرز جو ہیں وہاں کے، وہ لیڈر کہنے کے لائق نہیں، ان کے لیے وہ لفظ بہت اچھا ہے، پورا ترجمہ ان کا ہو جاتا ہے اس میں۔ رہبر لیڈر کا لفظ بہت اونچا ہے ان سے، وہ نیتا ہی ٹھیک ہے ان کے لیے لفظ ہمارے یہاں، یہ لفظ آپ بھی سیکھ لیجیے۔ جہاں جھوٹ، بے ایمانی، خیانت، دھوکہ، بربادی، بدکاری، لوٹ، جب سب چیزیں جمع ہو جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں نیتا جی۔ تو ان کے ساتھ یہ منسٹر صاحب کے ساتھ تصویر لگی ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کے، خالی ناک دکھائی دے رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کے پیچھے سے، باقی چہرہ سب چھپ گیا، مگر وہی ناک دکھلا رہے ہیں مولانا کسی ترکیب سے کہ ملا کے دیکھ لیں کہ دیکھیے میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میری تصویر۔ تو یہ کیا ہے؟ اسٹیٹس کے بھوکے ہیں۔ کہا یہ اسٹیٹس کے تلاش میں، رتبے کے تلاش میں، مرتبے کے تلاش میں، منزلت کے تلاش میں راجاؤں، بادشاہوں، حاکموں، بڑے لوگوں کی چوکھٹوں میں جا کے اسے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہم نے یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ منزلت بڑے لوگوں کی درباری میں نہیں رکھی ہے، ہم نے تو یہ رات کی تاریکی میں ہمارے حضور میں آ کے کھڑے ہو کے مناجات کرنے میں رکھی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں، تنہائیوں میں آ کے اس کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو تو تمہیں وہ رفعت، وہ عزت، وہ منفعت، وہ مرتبہ ملنے والا ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ ایک میری زیادہ بہنوں کے کام کی بات ہے اسی روایت میں کہ دعائیں، دعا کرنے والے چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو۔ اب یہ دعا قبول ہونے کی تدبیریں، تو اس میں جو ماہرین دعا ہیں، جو ہم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 2 حرف، 1 حرف، آدھا حرف کسی عہدہ علمیہ میں پڑھا ہے جا کے، وہ دوسری قوم ہے جو عربی کے پورے جملے سے بھی واقف نہیں ہوتی، خالی ایک لفظ کو اس میں پکڑ لیا، اس میں لفظ قلب آیا، قلوب، دل، بس انہوں نے کہا یہ 151 مرتبہ پڑھیے تو اس سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہیں گے۔ ایک پڑھ لیا ابصار، بس اتنا معلوم، ابصار یعنی آنکھیں، کہا اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ کبھی مہنگے چشمے نہیں بنوانا پڑے۔
دعاؤں کی تدبیریں اور ترکیبیں بتانے میں ہمارے بعض بھائی اور بعض بہنیں بڑے آگے ہوتے ہیں، اور پھر یہ دعا قبول کرانا ہے تو ایسے کرو اور ایسے کرو ایسے کرو. مگر مالک کیا کہتا ہے؟ کہا کہ لوگ دعا کی قبولیت کو کیلو کال میں ڈھونڈتے ہیں، یعنی اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ چیز اتنی مرتبہ کہیں، یہ بات یہ کام ہے اتنی مرتبہ پڑھیں، اس کو اتنی مرتبہ دہرائیں، اس کو اتنی مرتبہ لکھیں، اس کو اتنی مرتبہ لکھ کے پیئے، اس میں ڈھونڈتے ہیں. مالک کیا کہتا ہے؟ ہم نے دعا کی قبولیت کیلو کال میں نہیں رکھی ہے، ہم نے دعا کی قبولیت کہاں رکھی ہے؟ پھر رزق الحلال. ہم نے دعا کی قبولیت رزق حلال میں رکھی ہے. پیٹ میں جو روزی جائے اس میں کسی کا حق نہ جائے. رزق حلال کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جائز نوکری اور جائز ملازمت یا جائز کاروبار کر کے لے آئے تو رزق حلال ہو گیا. نہیں، اس کے بعد اس میں اللہ نے حقوق بھی رکھے ہیں. یہ سارے حقوق نکال دیے جائیں گے تب یہ ہمارا رزق حلال بنے گا. کہ دعا کی قبولیت کے لیے خالی رزق حلال کافی ہے. تو آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے اور اللہ نے رکھا کہیں ہے. ایک صلوات ذرا بھیجیں محمد. میں واپس لاؤں آپ حضرات کو. تو میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمارے لیے جو نظام بنایا ہے وہ اس نظام میں مصیبتوں سے ہمیں بچانے کا نظام ہے. وہ ہمیں مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، مشکلات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. لیکن کبھی کبھی گمراہ ہوتے ہوئے بندے کو، یہاں سے دوبارہ آپ کی توجہ مجھے درکار ہے، اپنے ہر بھائی اور ہر بھائی کی بہن کی توجہ. لیکن کبھی کبھی جب مہربان ہوتا تو بندے مومن جس کے لیے امکان ہے کہ یہ بگڑ جائے، یہ بہک جائے، یہ گمراہ ہو جائے، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. وہ کبھی کبھی اپنے بندے مومن کو، مومنہ کو گمراہی سے بچانے کے لیے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے، بہکنے سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے، عذاب آخرت سے بچانے کے لیے کبھی کبھی نعمتیں دینے والا نعمت لے بھی لیتا ہے اور مصیبتوں سے بچانے والا مصیبت دے بھی دیتا ہے. میں اس کے نمونے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو بات میں نے کہی ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہمارے مذہبی معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جو مذہبی سوسائٹی ہماری ہے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، پردہ کرنے والے، داڑھی رکھنے والے، جو مذہبی کہلاتے ہیں ہم لوگ، یہ سوسائٹی بھی کبھی کبھی اس کے افراد پریشان ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جب ان پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی نعمت ان سے چھنتی ہے یا کوئی مصیبت، کسی مصیبت کا وہ شکار ہوتے ہیں تو قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں کہ ہم تو مذہب کے پابند ہیں، ہم تو نمازی بھی ہیں، ہم تو روزے دار بھی، اور ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، ایک کے بعد ایک پریشانی، ایک کے بعد ایک آفت زندگی میں آئی جاتی ہے. اور دیکھیے وہ بالکل بے دین ہے، وہ نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ مجلس سے مطلب، نہ ماتم سے مطلب، اور اسے اللہ نوازے چلا جا رہا ہے، اس میں نعمتوں کی بوچھار ہوئی چلی جا رہی. جس مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کے بن جاتے ہیں. ہمارے گھر میں بچہ بیمار ہوا تھا، ایڈمٹ کر کے واپس لے کے آئے تھے کہ چھوٹے والے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو لو کے ٹھیک ہوئے تھا ذرا سے کہ دکان میں چوری ہو گئی. ایک کے بعد مصیبت ہمارے اوپر. تو ہمارے ذہن کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ہر بھائی اور بہن کی خدمت میں کہ پروردگار عالم اگر بندے مومن کو گمراہی سے، تباہی سے، بربادی سے، بڑی بربادی سے، آخرت کی بربادی سے، دین کی بربادی سے، ایمان کی بربادی سے بچانا چاہتا ہے تو کبھی دی ہوئی نعمت لے بھی لیتا ہے اور کبھی مصیبت ڈال بھی دیتا ہے، ذریعے سے بھی ہدایت کرتا ہے. میں سب سے پہلا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھوں، انشاءاللہ ہر فکر اس کو قبول کرے گی اور ہر دماغ اس سے متاثر ہوگا. روایت میں ائمہ تحریر علیہ السلام سے کسی سے مروی ہے، میری گزارش پہ توجہ رکھیں گے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. ہم سب کی زندگیوں میں مصیبتیں آتی ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں کبھی کبھی نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں. کبھی کبھی ذہن ان میں پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کی بات سن کے بھی یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا. جو نہیں سنتے وہ خوش ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں. میرے عزیزوں، مالک اگر ہمارے اوپر مصیبتیں ڈال رہا ہے تو ہمیں شکوہ کرنے کے بجائے
اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. میں نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام سے روایت ہے کہ ایک ایسا مومن جو اتنا عبادت گزار ہے کہ اس کی واجب نماز کی بات نہیں، فرائض کی بات نہیں، اس کی نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوتی، اس کی نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوتی. روایت کہتی ہے کہ پروردگار اس پر مہربان ہوتا ہے تو ایک شب اس کی نیند اتنی گہری کر دیتا ہے کہ نماز شب کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی. روایت تو آگے سناؤں گا، لیکن ایک کاشن ہے، مجھے ہوشیار رہنا پڑتا ہے. بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ نیند گہری ہو گئی اور نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلی. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ نیند گہری ہو گئی اور نماز صبح کے لیے آنکھ نہیں کھلی. ہاں، کل سے میرا کوئی بھائی یا کوئی بہن یہ نہ کہے کہ آج بہت مہربان اللہ رہا میرے اوپر. تو مہربان ابھی روایت پڑھی نا، میں نے مولانا صاحب نے روایت پڑھی تھی کہ اللہ مہربان ہوتا، نیند گہری کر دیتا نماز کے لیے. اب ذرا شب بس چھوٹ گیا تو میں نماز صبح کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز شب کی بات کر رہا ہوں. مہربان ہوتا ہے تو نیند گہری کر دیتا ہے اور نماز شب کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی. تو راوی نے کہا مولا یہ کون سی مہربانی ہے، یہ کون سی رحمت ہے. ایک نمازی، ایسا نمازی کہ نماز نہیں چھوٹتی اس کی، پیروی معصومین کر رہا ہے، سیرت ائمہ پہ چل رہا ہے، بیچارہ داغ لگ جائے گا اس پر کہ ایک نماز شب اس کی چھوٹ گئی، یہ کون سی مہربانی ہوئی. تو امام نے جواب دیا کہ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. اپنے بندوں کے نفسیات وہ بندوں سے زیادہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کہاں اپنے کو تباہ کرے گا اور میں اسے کیسے بچاؤں. کہا یہی وجہ ہے. سنیے کتنی قیمتی بات ہے. امام نے کہا وجہ یہی ہے کہ وہ نیند گہری کر کے نماز شب قضا کرا دیتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کی نیند گہری نہ ہو اور اس کی نماز شب کبھی قضا نہ ہو، کبھی نماز شب قضا نہ ہو، تو زندگی کے کسی مرحلے میں اس کے دماغ میں یہ غرور آ سکتا ہے کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں کہ آج تک میری نماز شب ایک بھی قضا نہیں ہوئی. اور غرور آئے گا تو زندگی بھر کی عبادت بیکار چلی جائے گی. اللہ اس زندگی بھر کی عبادت کی حفاظت کے لیے اس کے لیے انتظام کرتا ہے تاکہ اس کی حفاظت برقرار رہے، محفوظ رہے. لہذا میرے عزیزوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو فیصلہ اس کی طرف سے اور جو حکم اس کی طرف سے اس کو بالکل اسی طرح سے قبول کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ فائدہ اسی میں ہے، میرا فائدہ اسی میں ہے. میں اور نمونے ایک دو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ دل مطمئن ہو سکے. آج میری ساری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کے ذہنوں کو پروردگار عالم کے فیصلوں کے سلسلے میں اور احکام دین کے سلسلے میں ایک اطمینان کی اس منزل تک لا سکوں جس منزل تک ہم سب کو آنا چاہیے کہ اس کا ہر حکم میرے فائدے کے لیے ہے اور اس کا ہر فیصلہ میرے فائدے کے لیے ہے. لہذا مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے. پانچواں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام عجیب و غریب درس ہیں زندگی کے معصومین کے ذریعے جو بہت کم ہم بد نصیبوں تک پہنچے ہیں. سب راستے میں کھو گیا، لیکن میں تو خالی یہ سوچتا ہوں کہ ان کے 11 معصوم بلکہ 13 معصومین پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 11ویں امام تک کے ذریعے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے جو کچھ فرمایا، ان کی زندگی کے جو واقعات، ان کی اپنی زندگی، وہ شاید 5% بھی نہیں ہے، دشمنوں کے ہاتھوں سب ضائع ہو گیا ہے. مگر اتنا مختصر سا ہدایت کا تھوڑا سا سامان جب ہم تک پہنچ کے اس نے اتنی روشنی پھیلائی ہے، تو انشاءاللہ جب وہ نور خود ہمارے درمیان موجود ہوگا تو واقعا یہ زمین روشنی ہی روشنی بن جائے گی، نور ہی نور بن جائے گی.
ایک سلوات ذرا زندہ سنیں. پانچویں امام کے دور کا واقعہ ہے. ایک اہل کتاب عیسائیوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان کے نظریات حیات میں عمل میں کیا کرتے ہیں اس سے نہیں مطلب. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہیں سے بھی عیسائی نہیں ہے. ان کے ہاں ترک دنیا ہے, دنیا کو چھوڑنا ہے. دنیا میں شادی بیاہ کاروبار زندگی کی آبادی یہ سب چیزیں چھوڑ کے عبادت خدا کرنا ہے اور بس. تو ان کے درمیان کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے تھے جو راہب کہلاتے تھے, جو تک دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیتے تھے, شادی بھی نہیں کرتے تھے اور دوسرے امور بھی انجام نہیں دیتے زندگی کے. پہاڑوں میں چلے گئے, غاروں میں رہ رہے, زندگی چھوڑ رکھی ہے. ایک اہل کتاب میں سے عیسائیوں میں سے ایک شخص ہے پانچویں امام کے دور میں جو لوگوں کو ان کے دلوں کا حال بتاتا ہے. لوگوں کو ان کے دلوں کا حال بتاتا ہے. جو کوئی جاتا ہے اس کے پاس اس سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے, یہ بات ہے, یہ بات ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات عجیب و غریب ہے. یہ نبی بتائے, یہ بات رسول بتائے, یہ بات امام بتائیں تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک عام انسان, اور وہ بھی مسلمان بھی نہیں, مومن بھی نہیں, عیسائی اور اہل کتاب دلوں کا حال بتا رہا لوگوں کو. دھیرے دھیرے عالم اسلام میں اس کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی اور مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی اپنے دین کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں کہ ہم حقانیت پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہ دوسرا ہے اور یہ دلوں کا حال بتا رہا. ہمارے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کرے. جب بات بہت پھیلی اور وقت وہ آیا کہ اسلام پر بنی ہے تو ظاہر ہے کہ امامت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے. فریاد بھی امام تک پہنچی. لوگوں نے بھی کہا اس کا حل کوئی نہیں کرنے والا ہے, بس ایک ہی ہے, مشکل کشا کا پوتا. امام تک پہنچے, امام کو فریاد پہنچائی اپنی کہ سب کے دلوں کا حال بتاتا ہے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مسئلہ حل کرنا ہے, اس لیے امام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتا کہ یہ جو تیری کیفیت ہے, یہ جو لوگوں کے دلوں کا حال تو بتاتا ہے, یہ کیفیت اور یہ صلاحیت تیرے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ اب امام کو تو پتا ہے لیکن علاج کرنا ہے. یہ صلاحیت اللہ نے تجھے کیسے دی کہ تو لوگوں کے دلوں کا حال بتانے لگا؟ تو اس نے کہا کہ ایک زمانہ گزر گیا ہے, میں نے طویل مدت ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے دل کی مخالفت کروں گا. میں اپنے دل کی مخالفت کروں گا, یعنی جو میرا دل چاہے گا میں وہ نہیں کروں گا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میرا جی چاہ رہا چائے پیوں. اب اس نے عہد کیا کہ جی چاہ رہا چائے پیوں تو میں چائے نہیں پیوں گا. اس نے کہا بس میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے دل اور اپنے خواہش کی مخالفت کروں گا. اور میں نے اس طویل مدت اسی طرح گزاری ہے کہ میں نے اپنے دل کی ہر بات کی مخالفت کی ہے, اپنے دل کی کوئی بات نہیں مانی. تو اسی کی وجہ سے مجھے اب یہ صلاحیت مل گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال بتا دیتا ہوں. اپنے دل کی اس نے مخالفت کی تو دوسروں کے دلوں کا حال بتا. دیکھیے آپ پہ بھی سناٹا چھایا ہوا, لیکن گھبرائیے نہیں, روایت میں امام موجود ہیں. بغیر امام کی روایت ہوتی تو میں پڑھتا ہی نہ آپ کے سامنے, لیکن امام موجود ہے لہذا انشاءاللہ کوئی مشکل باقی رہنے والی نہیں ذہنوں میں. اب یہاں سے امامت کا کام شروع ہوا. امامت کا کام ہدایت دینا ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, تیرا قانون اصول یہ ہے کہ تو اپنے دل کی مخالفت کرے گا, کوئی بات دل کی اپنی نہیں مانے گا. تو میں تیرے سامنے اسلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں تیرے سامنے اسلام پیش کرتا ہوں, یہ بتا کہ اس سلسلے میں تیرا دل کیا کہتا ہے. تو اس نے کہا میرا دل تو اس پر راضی نہیں ہے, سبحان اللہ. اسے قبول کروں. سبحان اللہ. اسلام کو قبول کرنے پہ میرا دل راضی نہیں ہے. امام نے کہا تو خود فیصلہ کر سبحان اللہ. کیا بات کہ دل کی مخالفت والا اصول چلائے گا یا اس اصول کو توڑ دے گا. اس نے کہا نہیں, اصول توڑے گا نہیں, اصول توڑے گا نہیں, دل کی مخالفت تو کریں گے, دل کی مخالفت کریں گے, اصول توڑیں گے نہیں, لہذا اسلام قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیں. اس نے اسلام قبول کر لیا. امام واپس چلے آئے. اب اس سے زیادہ غضب سنیے. کچھ دنوں کے بعد امام نے کسی سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو
دیکھو دل کا حال بتاتا ہے. اب جو گیا پوچھنے کے لیے کہ دل کا حال بتائیے تو بیٹھا ہوا بیچارہ کہ نہیں مجھے نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. اور آفت آ گئی, کرے جب تک کافر تھا تب تک تو دلوں کا حال بتا رہا تھا, اب جو مسلمان ہو گیا تو اس سے صلاحیت چھین گئی. اس کا مطلب اسلام گڑبڑ. کچے لوگ اسی طرح جلدی سے مذہب سے بھاگتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. اب لوگ پھر پلٹ کے آگے مولا یہ کیا آفت آ گئی, کل تک تو وہ کافر تھا تو دلوں کا حال بتا رہا تھا, اور اب مومن و مسلمان ہو گیا تو اس سے صلاحیت چھن گئی. امام نے کہا سنو, میں نے پورا واقعہ سنایا اسی لیے, اور سمجھ میں نہ آئے تو مجلس کے بعد پھر بات کیجیے گا مجھ سے, کوئی الجھن لے کے گھر نہ جائیے گا. کہ میں تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی دین اور مذہب کے بارے میں اطمینان بڑھے اور خدا نہ خواستہ میں الجھن آپ کی بڑھا دوں, گنہگار ہو جاؤں. امام نے کہا سنو, اس نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا, دل کی مخالفت. بہت بڑا کام ہے نفس کی مخالفت, دل کی مخالفت بہت بڑا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. کہا اس نے ایک بہت بڑا اور بہت مشکل کام کیا تھا اور ایک طویل زندگی اس پر گزاری تھی, اور اس عمل اور اس کار خیر اور اس اچھائی, جب دل کی مخالفت کر رہا تو اچھائیاں کرتا چلا جا رہا, اس اچھائی اور اس کار خیر اور اس عمل کی جزا آخرت میں اسے نہیں مل سکتی تھی, اس لیے کہ وہ اہل ایمان نہیں تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخرت کی جزا کی پہلی شرط ایمان ہے کہ پہلے ایمان لاؤ, اس نظام کو مانو تو جزا لو. تو چونکہ وہ مومن نہیں تھا, آخرت میں جزا نہیں مل سکتی تھی, لہذا پروردگار عالم نے اسے اسی دنیا میں اس کے اچھے عمل کی جزا دے دی. کہ دل کی مخالفت کی تو دل کی بات بتا رہا, لیکن اب چونکہ وہ مسلمان ہو گیا, اب چونکہ وہ مومن ہو گیا ہے, لہذا اب اس کے عمل خیر کی جزا آخرت میں ملے گی, لہذا اب اس کو یہاں جزا دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اس کی صلاحیت ختم ہو گئی. محمد والے محمد عزیزوں, میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں پر ملنے والے صلے اور جزا کی حفاظت کے لیے اور ہماری نعمتوں کی حفاظت کے لیے اور ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے کبھی کبھی پروردگار ہم سے ہماری نعمتیں لے بھی لیتا ہے. دنیا میں نعمت لے کے آخرت میں اس کے بدلے میں بڑی جزا دیا کرتا ہے. دعا کے سلسلے میں میری بہنیں پھر سے سنیں, دعا کے سلسلے میں ایک جملہ ہے ہمارے امام کا کہ جو دعائیں, جملہ یہ ہے کہ آخرت میں نامہ عمل جب ہاتھوں میں آئے گا تو جو دعائیں دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوگی, ان پوری نہ ہونے والی دعاؤں پر آخرت میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا کہ بندے مومن کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی, سبحان اللہ, کاش میری کوئی ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ آخرت میں یہ جزا مجھے مل جاتی. میں آپ کی خدمت میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں کہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم ہماری ہدایت کے لیے یا ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے یا ہماری آخرت کی حفاظت کے لیے یا ہمارے ثواب اور جزا کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی ہم سے نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے اور کبھی کبھی ہمارے اوپر مصیبتیں ڈال بھی دیتا ہے. اگر کسی پر کوئی مصیبت پڑتی نہیں دکھائی دیتی اور وہ نعمتوں میں ڈوبا ہوا انسان دکھائی دیتا ہے تو کسی دماغ میں خیال پیدا نہ ہو کہ ہم ایمان والے ہو کے گھاٹے میں ہیں اور یہ بے ایمانیاں کر کے اچھا چل رہا ہے. نہیں, میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے آج کی گفتگو کی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان قلب کے ساتھ اس بات کا یقین رکھیں کہ پروردگار جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل میں میرا فائدہ اور جو فیصلے میرے لیے کر رہا ہے اس پر عمل میں اس کو قبول کر لینے میں ہی میرا فائدہ ہے. نقصان اگر کسی کا نہیں ہوتا, مصیبت اگر کسی پہ نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے, اس کا بالکل اس کا الٹا مطلب ہے. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی ایک انتہائی قیمتی کتاب ہے عدل الہی, جس میں انہوں نے پورے
عدل الہی کے بارے میں جو مشکل ترین اصول دین کے مسائل میں عدل الہی کا مسئلہ سب سے دشوار مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو جذب کرنا، اس پر بہت مضبوط اور مستحکم کتاب ہے ان کی. اس میں انہوں نے انہی موضوعات میں نعمت و مصیبت کے پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے روایت لکھی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کہ ایک صاحب حیثیت صحابی نے مدینے میں دعوت دی، کھانے پہ بلایا اور کچھ انصار اور کچھ اور اصحاب کے ساتھ بلایا. پیغمبر اس کے گھر تشریف لائے، گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے تو گھر کے کنارے، جو یہاں کے مکانات نہیں، ہم لوگوں کے جو مکانات کچے مکانات ہوتے تھے یا دیہاتوں میں آج بھی ہوتے ہیں کہ گھر اندر بنا ہوتا ہے، باہر چہار دیواری ہوتی ہے. دیہاتوں میں تو ہوتا ہے ابھی تک، شہروں میں تو ختم ہو گئی، اتنی زمین ہی کسی کو نصیب نہیں ہے، لیکن باہر ایک فصیل اور چار دیواری ہوتی ہے، اس میں دروازہ لگا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر داخل ہو کے گھر ہوتا ہے. تو بہرحال وہ چار دیواری ظاہر ہے کہ جو 5-6 فٹ 7 فٹ جیسی یہ دیواریں اتنی تو ہوتی ہے، کم سے کم اس سے زیادہ بھی ہو سکتی. تشریف لائے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس دیوار پر ایک کوئی پرندہ بیٹھا تھا، اس کے گھر کا پالتو، کبوتر ہو یا مرغی ہو، کوئی چیز ہو سکتی، اور اس نے وہیں دیوار پہ بیٹھے بیٹھے انڈا دیا اور وہ انڈا زمین پہ گرا. یہ زمین کہاں کی؟ مدینے کی. کائے کی ہوتی زمین وہاں کی، مٹی یا ریت کی نہیں ہوتی، خالص پتھر، پتھریلی. دیوار کے اتنے اوپر سے انڈا گرا اور زمین پہ گرا اور ٹوٹا نہیں. اسے تو چتڑا ہو جانا چاہیے تھا، ٹوٹا نہیں. تو سب کی آنکھوں میں حیرت آئی جتنے دیکھنے والے تھے. تو اس نے کہا، جس کا صاحب خانہ نے کہا کہ آپ سب لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. تو کہا بھائی حیرت کی بات ہے ہی ہے، اتنی اونچائی سے ایک انڈا گرا ہے اور وہ ٹوٹا نہیں ہے، اس میں حیرت کی بات تو ہے. تو اس نے کہا لیکن اس میں میرے لیے کوئی حیرت نہیں. تو پیغمبر نے پوچھا کہ کیوں، تیرے لیے کیوں حیرت کی بات نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں کبھی میرا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، اس لیے میری کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میرا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، اس لیے میرے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے کہا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، میں تیرے یہاں نہیں آ سکتا، میں تیرے یہاں نہیں آ سکتا. کہا حضور کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تو بتا رہا ہے کہ تیرا آج تک کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، تو تیرا یہ بتانا مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے، اللہ تجھ سے خوش نہیں ہے، کہ اس کو آج تک تجھے کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں. اس کا مطلب وہ تجھے جگاتا نہیں ہے، وہ تجھے چونکاتا نہیں ہے. اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو کبھی کبھی نقصان پہنچا کے بندے کو جگاتا اور چونکاتا رہتا ہے. تیرے نقصان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھ سے خوش نہیں ہے، لہذا ایسے گھر میں نہیں آ سکتا. تو میرے عزیزوں، آج کی میری گزارش کا کل مقصد یہ تھا، اس کے بعد اس سے بات آگے بڑھانے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے. کل مقصد یہ تھا کہ زندگی میں اس بات کو بھی ہم اچھی طرح سے طے کر لیں کہ جیسے حکم خدا کی پابندی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی طرح سے اللہ جو ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے ان فیصلوں کے قبول کر لینے ہی میں ہمارا فائدہ ہے. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام امام کا بچپن ہے اور بیمار ہے. امام بستر بیماری پر ہے، بچپن کی بات ہے، مدینہ منورہ کی. تو والد بزرگوار حضرت سید الشہداء تشریف لائے اور جیسے بزرگ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، امام نے بھی پوچھا امام سے کہ بیٹا کچھ تمہارا جی چاہتا ہے، تمہاری کوئی خواہش، کوئی تمنا ہے؟ تو روایت کہتی ہے کہ کمسنی کے عالم میں امام نے بیماری کے بستر پر، جو بچپن ہوتا ہے اس حساب سے کچھ کھانے کے لیے کسی پھل کا، کسی چیز کی فرمائش فرماتے ہیں، لیکن فرمایا امام نے کہ بابا بس میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ جس طرح سے مجھے پال رہا ہے میں اس کے سامنے کوئی اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش نہ کروں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہوں، جو وہ چاہے مجھ سے اور جیسے چاہے میں اسے قبول کرتا رہوں، اور اس کے سامنے کوئی اپنی طرف سے کوئی تجویز اور تدبیر نہ رکھوں. نماز پنجگانہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سے
ایک دعا ہے ظہر کے بعد پڑھی جانے والی دعا، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین. اس سے آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے 8 چیزوں کا مطالبہ ہے. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، پروردگار میرا کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر یہ کہ اسے معاف کر دے. ولا ہما الا فرجتہ، پروردگار کوئی پریشانی نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس سے مجھے نجات دے دے. کوئی بیماری نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس سے مجھے شفا دے دے. کوئی رزق نہ چھوڑ مگر یہ کہ مجھے اس میں وسعت دے دے. کوئی عیب اور نقص اور کمی نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس پر پردے ڈال دے. اسی طرح سے مسلسل مالک سے مطالبات ہیں. بیماری سے شفا دے دے، عیب کو چھپا دے، روزی میں وسعت دے دے، جو خوف مجھے ہے اس خوف سے مجھے امن عطا فرما دے، جو میرے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے، جو میری پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے مجھے نجات عنایت فرما دے. بلا شرط دعا کرتا چلا جا رہا ہے بندہ. معصوم سے روایت ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ روزی دے مگر اس کی شرط یہ ہے، میرے بیماری سے نجات عطا فرما مگر اس کی شرط یہ ہے، برائیوں کا رخ میری طرف ہے اس کو میری طرف سے واپس کر دے مگر اس کی شرط. کوئی شرط نہیں ہے مگر ایک مطالبہ اور 8واں مطالبہ ہے جس میں شرطیں لگی ہوئی ہیں. وہ مطالبہ کیا ہے؟ ولا حاجت، اے پروردگار میری کوئی حاجت نہ چھوڑ، حاجت پوری کر. مگر حاجت پوری کرنے میں 2 شرطیں لگا دیتا ہے بندہ. ولا حاجت ہیا لکا رزق ولیا فیہا صلاح، پروردگار میری اس حاجت کو پورا فرما جس حاجت میں تیری خوشنودی ہو اور جس حاجت کے پورے ہونے میں میری مصلحت ہو. میں پیسہ مانگ رہا ہوں، میں دولت مانگ رہا ہوں مگر مجھے نہیں پتا کہ دولت آنے کے بعد میرا ایمان رہے گا یا میں بے دین ہو جاؤں گا. تو اے پروردگار اگر دولت مندی کے بعد دین باقی رہے تو میری یہ دعا سن، اور اگر دولت مندی کے بعد میرا دین چلا جائے تو مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے. میں اولاد مانگ رہا ہوں، میں اولاد کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں مگر میرے مالک اگر اولاد کے بعد بھی اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سے میرا رشتہ عبادت کا برقرار رہے اور میں تیرے احکام کی مخالفت نہ کروں تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اولاد کی محبت مجھے مجبور کرے کہ میرا اکلوتا لڑکا مجھ سے روز مطالبے کر رہا ہے اور وہ کچھ چاہتا ہے اور خدا کچھ چاہتا ہے، تو اس کی محبت اگر مجھے حکم خدا کی مخالفت پہ لے جانے والی ہے تو مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. مالک میں بیمار ہوں، میں صحت مانگ رہا ہوں، صحت چاہیے مجھے، لیکن اگر صحت مل جائے تو میں نافرمانی کی طرف سے نہیں چلا جاؤں، تجھے بھول جاؤں تو مجھے پھر ایسی صحت نہیں چاہیے. میرے لیے یہی بیماری اچھی ہے. تو میرے عزیزو سلیقہ زندگی بھی ہے یہی، اور سلیقہ دعا بھی یہی ہے، اور سلیقہ طلب حاجت بھی یہی ہے. معصوم کی دعا صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ سے مانگو مگر وہاں بھی ایک شرط لگائے رکھو کہ وہ چاہیے جو میرے حق میں اچھا ہے اور وہ مجھے نہیں چاہیے جو میرے حق میں اچھا نہیں ہے، جو میرے دین کو تباہ کرے، جو میری آخرت کو تباہ کرے، جو میرے ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں رکاوٹ بنے. وہ نعمت نہیں چاہیے. اس نعمت سے اچھی وہ مصیبت ہے جس کے ساتھ دین باقی رہے، جس کے ساتھ آخرت باقی رہے. کربلا کا پیغام آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، چاروں طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. نعمتوں کو چھینا گیا ہے. زندگی کی سب سے سادہ نعمتوں میں سے پانی ہے، وہ نعمت بھی لوگوں سے ایسے چھینی گئی ہے کہ جب تک مدینے واپسی نہیں ہوئی ہے شاید ان میں سے کسی کو جی بھر کے کبھی پانی نہیں ملا ہے. میں نے فقرہ کسی دن پڑھا تو دہرایا تھا اور روز ہم آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں. ایام ہزا آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اربعین حسینی نزدیک آ رہا ہے. حسین کا قافلہ زندان شام میں قیدی بنا کے رکھا گیا ہے. اس قافلے میں حسین کی ایک کمسن بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا تھا تو جملہ آیا تھا زبان پہ، پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ پانی کھانا اتنا کم ملتا ہے، اتنا کم ملتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، بچے پیاسے رہ جاتے ہیں. تیری پھوپھی فاتح کرتے کرتے اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت قدموں میں نہیں. عزاداران امام مظلوم، یہ کھانے اور پانی کی قلت ختم ہو گئی جب یہ قافلہ مدینے چلا گیا.
انہیں جی بھر کے کھانا بھی مل گیا، یہ اور بات ہے کہ ان میں پھر کبھی کوئی کھا نہ سکا، انہیں جی بھر کے پانی بھی مل گیا، مگر یہ اور بات ہے کہ پھر ان میں کوئی پانی پی نہ سکا۔ جب پانی سامنے آتا ہے، مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا رونا شروع کر دیتا ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، مگر کم سے کم انہیں پانی ملا تو ہے۔ مگر وہ جو قید خانے شام میں ہی ننھی سی قبر میں سو گئی، اسے تو پانی ملا ہی نہیں، اسے تو کھانا ملا ہی نہیں۔ روایات کہتی ہیں رات کی تاریکی میں کمسن بچی زمین پہ پتھریلی زمین پہ سو رہی ہے، خواب میں باپ کو دیکھا کہ سینے پہ سلا رہے ہیں، مگر تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو چاروں طرف سناٹا اور اندھیرا، باپ کا سینہ نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے رونا شروع کر دیا، ارے میرے بابا کہاں چلے گئے بابا، ارے میرے بابا تم نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ تاریک زندان میں گوشے گوشے میں سکینہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ سکینہ کی بے چینی نے سب کو بے چین کیا۔ رات کی تاریکی میں اہل حرم کے گریے کی آواز اٹھی اور اتنی تیز ہوئی کہ قصر یزید تک پہنچ گئی۔ یزید جو آنکھ لگتی ہے تو رسول اللہ بالوں کو بکھرائے سامنے آ جاتے ہیں، ارے میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرے بچے کو پیاسا شہید کر دیا۔ اہل حرم کے گریے کی آواز پہنچی، کہا جا کے دیکھو یہ گریا کیسا ہے۔ زندان کے نگراں سے جا کے دربانوں نے پوچھا تو اس نے کہا حسین کی بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا تھا، اب وہ تاریک زندان میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ خبر ملی یزید کو، ارے ایک انتظام ہوا، مگر کیسا انتظام، کہا لے جا کے حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کو دے دو۔ زندان شام میں حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا، جلدی سے سکینہ دوڑ کے آگے بڑھی، ننھے ننھے ہاتھوں میں لے لیا، منہ پہ منہ رکھا، ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، ابھی تو تم مجھے اپنے سینے پہ سلا رہے تھے بابا، ارے بابا تم کو اتنی جلدی کس نے ذبح کر ڈالا، بابا تم کو کس نے مار ڈالا۔ ارے ننھی بچی بیان کرتے کرتے تھک کے زمین پر گر پڑی، آواز آنا بند ہوئی۔ زینب نے آواز دی، سجاد آگے بڑھو، بڑی دیر سے چھوٹی سی بہن باپ کا سر لیے ہے، بڑھ کے باپ کا سر سکینہ سے لے لو۔ سید سجاد آگے بڑھے، بہن کی گود سے باپ کا سر لیا، مگر ایک مرتبہ سہم کے پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں، ارے سکینہ بھی بابا کے پاس چلی گئی۔ پھوپھی اماں، ہماری ننھی سی بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، قید خانے میں یتیم حسین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت اور اس ادائیگی کو قبول فرما۔ کریم مالک ہماری ساری نیکیوں اور اعمال خیر کو ساری کمیوں کے باوجود شرف قبولیت، باقی معصومین ہمارے گناہوں کو توفیق توبہ عطا فرما اور اس توبہ کو قبول فرما۔ بیمار کربلا کا واسطہ ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی بیماریوں سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے معبود ان پر رحمت نازل فرما، جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزگار ہے ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے منتظر ہیں انہیں مناسب رشتے عنایت فرما، جو دشواریوں اور دقتوں کا شکار ہیں انہیں دشواریوں اور مصائب والا ہم سے نجات عنایت فرما۔ ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام کا ماحول عنایت فرما، ایک دوسرے کے لیے حسن ظن دلوں میں پیدا فرما، بدگمانیوں سے نجات عنایت فرما، کینہ و بغض و حسد سے نجات عنایت فرما۔ بارالہ زمانہ
ظلم و ستم سے پر ہے. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین مومنات ظلم و ستم کا شکار ہے. معبود ان کی حمایت فرما. تمام مومنین مومنات کے ساتھ ساتھ علماء، مراجع، فقہا، انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بارگاہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو توفیق حج و عمرہ و زیارت عنایت فرما. زمانے کے امام کو ظہور کی اجازت عطا فرما. ہم کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.